الحمدللہ مربوط ریاستی کاوشیں کام آ رہی ہیں، اپنا رنگ دکھا رہی ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کا ایک نیا عالمی امیج ابھر رہا ہے۔ اسٹریٹجک پالیسی میں پاکستان اور تمام ریاستی ادارے یک زبان، یک سمت اور یکسوئی کے ساتھ پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی اور معیشت کو منسلک کر کے معاشی روابط کا منفرد روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس سے قد و خال وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ قومی سلامتی ڈویژن اور 5 تھنک ٹینکس پر مشتمل ایک ایڈوائزری بورڈ بنا ہے، جس نے کل اور پرسوں اپنی نوعیت کے پہلے سیکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد بھی کیا، اور پوری دنیا نے بہت غور سے اس کی جو یہاں پہ ڈسکشن تھا اور جو تقاریر ہوئی تھی اس کو فالو کیا۔ اس پیش رفت نے پاکستان کو میونک کانفرنس اور شنگریلا مذاکرات جیسے سیکیورٹی ڈائیلاگ کی صف میں شامل کیا، اور یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی منفرد کاوش ہے۔ سیکیورٹی ڈائیلاگ میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اور اس کے علاوہ اکیڈیمیا نے، سابق سفارتکاروں نے اور اپنے شعبے کے ماہرین نے دنیا پر ایک زبان میں واضح کر دیا کہ مستحکم پاکستان اور خطے کے تعلقات، پاک بھارت تعلقات ہی اس مسئلے کا حل ہے، اس میں بہتری حل ہے، اور اس کے لیے یقیناً جو سب سے اہم ایشو ہے خاص طور پہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کا ایک پرامن حل اس پورے خطے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنوب اور مشرقی ایشیا میں معاشی تعاون پر زور دیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کے باوقار حل میں ہی اس پورے خطے کی معاشی کامیابی ہے۔ یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو۔ چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی۔ ایک طرف ایران ہے، انرجی ادھر سے ہمارے وہ ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں۔ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا پاکستان کے لیے۔ وہاں بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک۔ ہم تو اپنی کوشش کریں گے، لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں۔ We are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. We have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global player through their cooperation. We also have a hope in the form of incoming US administration, which can transform the traditional contestation into a gainful economic win-win for the world in general and the region in particular. South Asia can be the starting point for regional cooperation. اس انتہائی اہم پالیسی تقریر میں جو لائیو دکھائی گئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے علاقائی اتحاد کے حامل معاشی روڈ میپ پر بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ اس جغرافیائی معاشی نقطہ نظر کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ستون پائیدار امن، دوسرا پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، تیسرا تجارتی روابط کا فروغ، اور چوتھا ستون معاشی ترقی اور خوشحالی ہے۔ In order to carve a promising future for our people, it is important for us to embark upon a solid economic roadmap backed up by infrastructural development and regional integration. Our choices with respect to the same have been clear and explicit. This geo-economic vision is centered around 4 pillars. 1. Moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3. Boosting intra-regional trade and connectivity. 4.
bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region. بہت ہی خوش کن پیشرفت سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گویا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ریاست پاکستان کے تمام ستون بلکہ جو حکومت کے باہر بھی ماہرین ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں یا ہمارے دوسرے ماہرین ہیں اور جو حکومت کے اندر ماہرین ہیں، یہ سب یک زبان ہو کے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں، قومی سلامتی اور معیشت سے جڑے معاملات میں پوری ریاست، پورا پاکستان یک زبان ہے۔ یہ ایک یقیناً ایک بہت ہی یونیک پہلو ہے اس پورے ماحول کا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ یہ 2 دن کا ڈائیلاگ یا کانفرنس نہیں تھی، یہ ایک پاکستان کی نئی پالیسی کی عکاسی کی جا رہی تھی، جو کمپریہنسو سیکیورٹی فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کی ویژن ہے، جس میں اقتصادی سیکیورٹی اور ہیومن ویلفیئر وہ کور ہے، اور اس کے بعد ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب دنیا بار بار یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کیا سول ملٹری ایک پیج پہ ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ ان 2 دنوں کے بعد اگر کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے تو پھر ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ، آرمی چیف، جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے یہ 2 دن انعقاد کیا ہے اس کانفرنس کا، اس میں جو ہم نے فریم ورک سامنے رکھا ہے وہ سارا کنسنسس سے ہے۔ مطلب ہماری ڈویژن تو یہ کام ظاہری بات ہے خود نہیں کر سکتی نا، وزیر اعظم صاحب کی ویژن ہے، تمام اہلکار آ کے بولے ہیں، لیڈرشپ بولی ہے، اور آپ کے ساتھ باہر سے دنیا کے چین سے، امریکہ سے ایکسپرٹس بھی موجود تھے، جنہوں نے تائید کی اس بات کی کہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے وہ ایک مثبت سمت ہے۔ بدقسمتی سے خطے میں کچھ اور ملک جس طرف جا رہے ہیں وہ مثبت نہیں ہے، تو ہمیں پھر بھی امن کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ یہی ویژن ہے جو سامنے رکھی گئی ہے۔ اس میں ہم نے ایک انکلوسیو پالیسی کا نیا منبع بھی سامنے لائے ہیں ایڈوائزری پورٹل کے ذریعے، جہاں پاکستان کے تمام انٹیلیجنسیا ڈائریکٹلی حکومت کے ساتھ لنک ہوگی پالیسی میکنگ میں۔ تو یہ ڈائریکشن اب بالکل واضح ہے، اب بات امپلیمنٹیشن کی ہے۔ یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کی سمت کیا ہے۔ تو پیغام رسانی، یعنی کہ دنیا کے تمام ایسے ممالک یا قوتیں جن کا جو پاکستان اور اس خطے کے معاملات میں جن کا انٹرسٹ ہے، ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کل یہ کانفرنس ہوئی، مگر اس کا اہتمام ہے کہ یہ میسج، اس کا ایک ایک عنصر جو ہے وہ تمام ملکوں کو جو کہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، قوتوں کو پہنچ جائے، یہ بھی انشور کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے جی۔ تو اس میں ورچوئل جو ہماری آڈینس تھی وہ کچھ ہزاروں میں تھی، اور یہی ہم چاہتے تھے کہ دنیا کو بھی یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ جو آپ نے نیریٹو ایک پاکستان کا بنایا ہوا ہے، جو آپ کو شاید سوٹ کرتا ہے، وہ بالکل من گھڑت ہے، غلط ہے، ماضی میں بھی غلط تھا، لیکن اب تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیے وہ جو پہلو سامنے رکھ دیے گئے، بالکل اگر میں سمپل بیانیہ آپ کو دوں، پاکستان امن کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے کھڑا ہے۔ سیکیورٹی کی ہماری ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان کا سب سے ڈپرائیوڈ طبقہ بھی جو ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن کور انٹرسٹ پہ کسی قسم کے کمپرومائز کیے بغیر۔ یہ بیسک کنکلوژن ہے جو 2 دن کی اور نکل کیا گئی ہے۔ ہم اب اس کا ساتھ ساتھ عملی ثبوت بھی دنیا کو فراہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جانب تو بہرحال ہم ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہیں ہم نے تقریباً ساری پوری کر لی ہیں، دوسری جانب ہم IMF پروگرام میں، یہ تو رہا معاشی معاملات، لیکن افغانستان کا بڑا کلیدی مسئلہ ہے، پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے اس میں، روس، چین، امریکہ براہ راست ملوث ہے، ایران ہے، پھر اس کے بعد ہمارے خطے کے حالات، بھارت کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے، ہمارے DGMOs کے درمیان بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، ایران کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے۔ گویا کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا ہم عملی ثبوت بھی اور پریکٹیکل ثبوت بھی دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے خود ہی مثالیں دے دی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی پالیسی کا حصہ ہیں، اسی نظریے کا حصہ ہیں۔ اس میں ایک بات لیکن ضرور کر دوں، دیکھیے جب پالیسی آپ کسی طرف لے کے چلتے ہیں ایسی دنیا میں یا ایسے خطے میں جہاں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، چین اور امریکہ کا تناؤ ہے، روس اور امریکہ کا تناؤ ہے، ہندوستان کا گٹھ جوڑ امریکہ کے ساتھ، پھر افغانستان کے معاملات،
تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو عملی طور پہ بالکل سموتھلی ایک پروسیس نظر آئے گا کہ آج یہ فیصلہ ہوا تو بات اس طرف چلی گئی. اس میں ہکپس بھی آئیں گے, مسائل بھی آئیں گے. کئی دفعہ آپٹکس جو بات ہوتی ہے کہ جی مسلم دنیا ہمارے ساتھ رہی کہ نہیں رہی, یہ بات چیت اوپر اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا, لیکن اسی کے بیچ میں سے جو اصل سمت ہے وہ دیکھتے رہیے. وہ ہے نا انگریزی کی اصطلاح کہ ڈونٹ مس دا فارسٹ فار دا ٹریز, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید اوپر نیچے نظر آئیں, لیکن جو سمت ہے وہ جہاں آج بیان ہو گئی پچھلے 2 دن میں, وہ پاکستان کی سمت ہے, اور اسی کو سامنے رکھ کے پالیسی بھی بنے گی. اور انشاءاللہ جب یہ عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا تو وہی پاکستان کی بقا ہے جس میں پاکستان کا انفرادی شہری اس کو تحفظ ملے, اقتصادی ترقی ہو, تاکہ وسائل اتنے بڑھ جائیں کہ ملٹری سیکیورٹی بھی اور سٹرونگ ہو, اور ہیومن ویلفیئر کی طرف بھی جو عام شہری ہے اس کے لیے بھی اتنے ہی مواقع فراہم کیے جائیں. ایک بات اور, اس میں کوئی یہ غلط مطلب نہ لے, میں دیکھ رہا تھا 1-2 کہیں ایسے ہی کسی نے بات کی ہوئی کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اب باقی چیزیں آگے نہیں چلیں گی. نہیں, ہماری افواج کو اور ریسورسز چاہیے. جو ہمارے خطے میں معاملات ہیں ابھی وہ انڈر ریسورسڈ ہیں. ہیومن ویلفیئر, ایجوکیشن, ہیلتھ, کلائمیٹ چینج, ابھی بہت اور اخراجات ان پہ کرنے والے ہیں. کور پہ اکنامک سیکیورٹی کیوں ہے؟ اقتصادی ترقی آئے گی تو وسائل آئیں گے جن سے یہ تمام ستون جو ہیں ریاست کے وہ اور مضبوط ہوں گے, اور یہی ہمارا گول ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر معید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک.